ویلکم بیک ناظرین. وقفے سے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی لارڈ میئر آف برمنگھم سید شفیق شاہ صاحب سے. کافی سوالات ہوئے, کالرز بھی آئے, انہوں نے بھی سوال کیے, لیکن ابھی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو میں چاہتا ہوں ان سے مزید سوال پوچھے جائیں. لارڈ میئر صاحب, سب سے پہلے میں ابھی آپ دوبارہ وقفے کے بعد جب واپس آئے ہیں تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ پچھلے عرصے میں ایک نیوز آئی تھی, ایک ٹی وی پر بھی اور اخبارات میں بھی, کہ برمنگھم جو سٹی ہے یہ مسلم آبادی کا اکثریتی سٹی ہے, اور اس میں جانے کے لیے ویزا لینا پڑے گا, اور اس میں پابند نو گو ایریاز ہیں. تو یہ ہے کوئی, آپ ظاہر لارڈ میئر ہیں, آپ بہتر جانتے ہوں گے, اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ نہیں, اس طرح کی ڈیفینیٹلی کوئی بات نہیں ہے, کیونکہ برمنگھم میں تو 1.2 ملین لوگ رہتے ہیں, اور جس میں کافی تعداد سے مسلمان ہیں, بلکہ رفلی بات 21-22% جو وہ ان کا مسلم بیک گراؤنڈ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس چینل کا میں نام تو نہیں لوں گا, لیکن جو ہے نا وہ ریمارکس جو تھے وہ ٹوٹلی انفیئر تھے, اور جس طرح انہوں نے کہا تھا کہ برمنگھم از اول مسلم سٹی, اینڈ کچھ ایسے ایریے بھی ہیں کہ جہاں غیر مسلموں کو جانے بھی نہیں دیتے. میں سمجھتا ہوں کہ برمنگھم سب سے زیادہ اگر کوئی فرینڈلی سٹی ہے تو وہ برمنگھم ہے. یہ میں ویسے ہی نہیں کہہ رہا, لیکن ایز اے لارڈ میئر جب میں ڈفرینٹ کمیونٹیز میں جاتا ہوں, اور یہاں ریگولر تقریباً ہر ہفتے میں کچھ نہ کچھ لوگ مجھے جو ملتے ہیں, جو ڈیلیگیشنز باہر ملک سے آتی ہیں, یا جو لوگ ایز اے وزٹ برمنگھم میں رہتے ہیں, تو وہ تمام کہتے ہیں کہ برمنگھم اتنی خوبصورت اور فرینڈلی سٹی ہے. اور جس طرح سے ان ریمارکس کے بعد نہ صرف مسلمان کمیونٹیز بلکہ برمنگھم کی جو تمام کمیونٹیز ہیں, ان ریمارکس کو انہوں نے کنڈیمڈ کیا تھا کہ یہ دس از ٹوٹلی انفیئر, کہ برمنگھم اس طرح بالکل نہیں ہے. تو یہاں کچھ ایسی کوئی ایریا یہ تاثر آیا کیسے, کیا کوئی یہ تو نہ جس شخص نے یہ اسٹیٹمنٹ دی تھی, نہ تو وہ کبھی اس نے برمنگھم آیا تھا, نہ اس نے, لیکن میرا شاید اس نے سنا ہو کہ برمنگھم میں مسلمان زیادہ ہیں, شاید یہ بھی سنا ہو کہ برمنگھم کو لارڈ میئر بھی مسلمان. لیکن اس کے علاوہ اس اسٹیٹمنٹ کے بعد مجھے کافی انٹرنیشنل چینلز نے, بلکہ امریکہ کینیڈا سے, وہ کافی انہوں نے مجھ سے اسٹیٹمنٹ لی تھی کہ لوگوں کا ریاکشن کیا ہے اس کے بعد. تو میرا تو ان کو یہی تھا کہ اس طرح برمنگھم میں تو اس طرح کو کوئی ایشو نہیں ہے, بلکہ وہ اس چینل کے لیے بھی ایک مذاق بن گئی تھی, ان کے امبیرسمنٹ اور ان کے لیے ایک مذاق بن گئی تھی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جو یہ ٹوٹلی انفیئر ریمارکس تھے, اس کی وجہ سے جو برمنگھم کو پبلک سٹی ملی, اور جس طرح برمنگھم کے لوگ ڈفرینٹ کمیونٹیز کے ساتھ ایک ساتھ ہو کر جنہوں نے اس کو کنڈیمڈ کیا, میں سمجھتا ہوں کہ وہ جی یہاں دیکھیں نا, آپ نے انٹرفیتھ کی بات کی, تو یہاں برمنگھم میں ہمارا ایک انٹرفیتھ گروپ ہے جس میں ڈفرینٹ, کہ برمنگھم میں آن ایوریج میرا 187 نیشنلٹیز ہیں, تو وہ جتنے ڈفرینٹ مذاہب کے لوگ ہیں تو ان کا ایک گروپ ہے جو ریگولر وہ ان کی میٹنگ ہوتی ہے. اگر اس طرح کی کوئی کمیونٹی میں ایشو ہو تو اس کو وہ ڈیفینیٹلی ہائی لائٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جب آپ لارڈ میئر بنے تو وہ بھی پھر ایلیمنٹ اسی میں تھا, تو آپ یہ بتائیں کہ جب آپ لارڈ میئر بنے اس سے پہلے ہمارے جتنے بھی ایشین تھے وہ کونسل ہال کا انہیں پتہ نہیں تھا, ٹھیک ہے, وہ ڈرتے تھے جانے میں, پتہ نہیں یہاں کیا اپائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے, کیسے جانا پڑتا ہے, کیا طریقہ کار ہوگا. لیکن ابھی تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہر بندے کو پتہ ہے کہ کونسل میں کیا ہو رہا ہے, ہر بندہ وہاں جا رہا ہے, اور اتنی میرا خیال ہے آپ نے اوپن کر دی ہے سیاسی طور پر, جس طرح دروازے آپ نے 24 آورس. تو آپ نے یہ خود اپنی سوچ کے مطابق یہ چینجنگ لائی ہے یا نہیں؟ دیکھیں نا کہ اگر یہاں پر جو کونسل کا ادارہ ہے, یا کونسل ہاؤس ہے, یا کونسل کی بلڈنگ ہے, اور جس طرح میرا لارڈ میئر کا دفتر ہے, بے شک وہ میرا دفتر ہے, لیکن یہ پبلک آفس ہے. صحیح, یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو ایکسیس ہونی چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ اتنے مجھے کسی نے بھی اگر مجھ سے ریکویسٹ کی وہاں جانے کی, تو میں نے کسی کو بھی انکار نہیں کیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو کمیونٹی کے لوگوں میں کافی اویئرنیس ہے, کافی لوگوں کو پتہ ہے کہ کس طرح سے
کونسل کا اسٹرکچر رن ہوتا ہے. لیکن ابھی دیکھیں نا برمنگھم کا کونسلوں نے تو ابھی جو جتنی میٹنگز ہیں وہ انہوں نے لائیو اسٹریم کر دی ہیں. آپ کو میٹنگ پر جانے کی ضرورت ہے. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون سی ایشو ڈسکس ہو رہا تو آپ اپنے گھر بیٹھے اپنے کمپیوٹر پر بھی دیکھ سکتے ہیں. صحیح ہے. تو یہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ وہاں جتنے بھی ہمارے پاکستان سے سیاستدان آتے ہیں ان کو بھی وزٹ آپ کرواتے ہیں, وہاں بتاتے ہیں پورے حال کا, یہ تاریخی حوالے سے بھی بتاتے ہیں سارا. تو یہ بتائیں کہ کوئی ایسا پاکستانی سیاستدان ہے جو یہاں سے وزٹ کر کے گیا ہو تو پیچھے اس نے اس پر تھوڑا عمل کیا ہو یا وہ اس میں کوئی چینجنگ آئی ہو؟ اس کا تو جواب وہ سیاستدان ہی پاکستان یا آزاد کشمیر کی دے سکتے ہیں. لیکن یہاں میرے آفس میں نہ صرف پاکستان سے بلکہ چائنا سے کافی اور ملکوں سے بھی لوگ جب آتے ہیں تو ایز اے لوڈ ہمارے پاس ضرور آتے ہیں. لیکن پاکستان سے آزاد کشمیر کے میں سمجھتا ہوں کہ میجارٹی جو ہمارے پالیٹیشینس ہیں وہ میرے آفس کا دورہ کر چکے ہیں. وہاں اگر انہوں نے کوئی چینجز کی یا نہیں کی اس کا تو وہ پاکستان کی یا آزاد کشمیر کی عوام کو وہ جواب دے سکتی ہیں کہ لیکن میں کانفیڈنس آپ نے اپنا حق ادا کر دیا. ہمیں تو اپنی کوشش کرنی چاہیے کہ بلکہ جو بھی ہمارے پالیٹیشینز آئے, منسٹرز آئے ہیں, تو میں نے ان کو یہی آفر کیا کہ اگر ہم ان کی کوئی مدد کر سکیں تو وہ بائی آل مینز یہ ہمارے لیے بڑی آنر کی بات ہوگی. کیونکہ جو ہمارے الیکٹڈ ممبرز ہیں پاکستان کے وہی ہمیں بتا سکتے ہیں کہ ان کو کس چیز کی ضرورت ہے, کس طرح مدد کر سکتے ہیں. کیونکہ ہم تو ان کو پر امپلیمنٹ تو نہیں کر سکتے کہ ہم نے آپ کے لیے یہ کرنا یا وہ کرنا, تو وہی بتا سکتے ہیں. تو میں جو بھی آیا تو ان کو میں نے اپنا وہ جس طرح کونسل کا پورا اسٹرکچر رن ہوتا ہے یا جس ڈپارٹمنٹ میں کوئی اگر انٹرسٹڈ ہے تو ان کو میں نے اس کی پوری وہ اس کا جو ہے نا جس طرح وہ یہاں کا اس کا پورا نظام کنڈکٹ ہوتا ہے تو ان کو میں پوری انفارمیشن دی. صحیح ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ جو بھی وہاں جن کو بلایا اسپیشل دعوت دی ان کو آپ نے سرٹیفکیٹ بھی دیے, ایوارڈ بھی دیے, تو یہ کس بیس پر آپ نے دیے؟ ویسے آنر کے طور پر ان کو دیے یا وہ اس طرح کے کافی جو کمیونٹیز کے لوگ ہیں وہ مجھے میرے آفس میں یا مجھے یہ ریکویسٹ دیتے ہیں کہ فلاں آدمی نے کمیونٹی میں یہ اچھا کام کیا تو اس کو ریکگنائز کیا جائے. جس کے اگر کسی نے کوئی اچھا کام کیا تو اس کو ہم نے ڈیفینیٹلی ریکگنائز کیا. تو یہ کوئی میرا خیال ہے سارے ختم نہیں ہو گئے؟ نہیں ختم ہونے والی بات نہیں ہے. ہمارے دیکھیں نا ایز اے جب ہماری اس کمیونٹی میں جب ڈفرینٹ اپوائنٹمنٹ میں جاتا ہوں تو میں نے ایک بات دیکھا کہ جو نہ صرف ایک کمیونٹی کے لوگ بلکہ کافی لوگ ہمارے اس طرح ہیں کہ جو اپنا وقت نکال کر اتنا والنٹری کام کرتے ہیں, چیریٹیز کے ساتھ کام کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ان کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے کہ مزید کام کریں پبلک کے لیے. صحیح ہے. اچھا یہ بتائیں کہ کیونکہ جب ہمارا میسج آتا ہے تو مختلف کوسچن آتے ہیں, تو میں ذرا تھوڑی بنیادی کوسچن کی طرف چلتا ہوں. یہ برمنگھم جو لائبریری ہے اس کا آپ نے وزٹ کیا ہوگا, تو اس میں کیا سمجھتے ہیں, کیا چینجنگ؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ برمنگھم جو لائبریری ہے بلکہ برمنگھم میں ایک سمبل بن گیا ہے. جی. جب بھی کوئی ہمارے شہر میں کوئی وزٹر آتا ہے یا دوسرے ملک سے آتے ہیں تو وہ برمنگھم لائبریری کا ضرور ذکر کرتے ہیں. بلکہ ہے بھی اتنی خوبصورت لائبریری, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی دنیا میں کم لائبریریز ہوں گی. میں جب چائنا میں گیا بلکہ کویت میں گیا تو وہاں بھی لوگ برمنگھم لائبریری کا ذکر ضرور کرتے ہیں. صحیح. تو اس میں کیونکہ یہاں ویسے بھی یہ ہے کہ یہاں ایشین آبادی مسلم آبادی زیادہ ہے, تو یہاں اردو کی کوئی بکس ہیں, علامہ اقبال کی بکس ہیں یا پاکستان کے تاریخی حوالے سے یا جہاں سار قسم کی بکس ہیں وہ یہاں موجود ہیں؟ آپ کو مجھے اس کا اگر میں آپ کو کوئی تو نہیں دینا چاہتا, مجھے اس بات کا ایگزیکٹلی علم تو نہیں ہے کہ یہاں علامہ اقبال پر لٹریچر موجود ہے یا اردو میں. میں یقین سے کہتا ہوں ہونا ضرور چاہیے, لیکن میں یہ اس طرح کروں گا کہ میں ڈیفینیٹلی ان سے یہ انکوائری ضرور کروں گا کہ اس طرح کا لٹریچر وہ اس لائبریری میں موجود ہے. اگر نہ ہوا تو انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا. پر میں کانفیڈنس سے کہہ سکتا ہوں کہ وہاں جتنی مین لینگویجز ہیں ان کا لٹریچر ان کے پاس موجود ہے. یعنی ہمارے پروگرام کے وساطے سے یہ فائدہ ہو جائے کہ لائبریری میں آپ کو انشاءاللہ اس کی اپڈیٹ دے سکتا ہوں. اگر نہ بھی موجود ہوا تو ہوگا اس کا, کیونکہ مجھے یہ اس کے بعد علم کا کہ ڈفرینٹ جو یہاں کی مین لینگویجز ہیں ان کی کتابیں ان کے پاس موجود ہیں. نہ ہوئی تو آپ نہ ہوئی تو انشاءاللہ کرانا پڑے گی. ٹھیک ہے.
چلیں حکومت پاکستان سے بھی کہیں گے کہ وہ بھیج دے, آپ جگہ پرووائڈ کر دینا رکھنے کے لیے. اچھا ایسا کوئی آپ کام بتائیں کہ آپ لارڈ میئر ہیں, جب آپ فرض کیا لارڈ میئر نہیں ہیں, اس وقت آپ کو ہماری کمیونٹی یاد رکھے, ایسا کون سا کام چھوڑے جا رہے ہیں آپ, کوئی ایم قسم کا جس کو یاد رکھے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے امپورٹنٹ بات وہ ہونی چاہیے کہ آپ کی جو کمیونٹیز کے لوگ ہیں, جو برمنگھم کے سٹیزن ہیں جہاں, ان کے آپ کے ساتھ جو ہے نا 1-to-1 ریلیشن ہونی چاہیے. تو میں نے جو بھی میرے پاس آیا تو کبھی کسی کو یہی کوشش کی ہے کسی کو ناراض نہ کریں, کیونکہ اگر آپ بے شک آپ کے پاس کسی بھی آپ منصب پر ہیں تو وہ کچھ عرصے کے لیے ہوتا ہے. تو میں نے پوری کوشش کی, اگر میں سمجھا اگر آپ کو کوئی عہدہ ملے تو وہ اس کا بھی جو ہے نا آپ کو جو ہے نا اس کا پورا حق ادا کرنا چاہیے, کہ اگر اللہ کی طرف سے آپ کو کوئی کچھ عہدہ ملا تو اس طرح نہ کریں کہ اگر آج میں اگر لارڈ میئر ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری کمیونٹی کے لوگ ہیں انہوں نے مجھے الیکٹ کر کونسلر بنایا, پھر میں لارڈ میئر بناؤں, تو مجھے یہ نہیں بولنا چاہیے کہ میں کس طرح لارڈ میئر بناؤں. صحیح. اچھا یہ بتائیں کہ یہاں آپ کے لارڈ میئر بننے سے پہلے میرا خیال ہے یہ ایشو تھا ٹروجن ہارس کا, جی جی, تو اس کے بعد آپ نے اس کو کوئی مداخلت کی ہے اس کو سیٹل کرنے میں اور میچ بہتر کرنے میں؟ کیونکہ میرا جو رول ہے وہ ٹوٹل نان پولیٹیکل ہے, لیکن میں سمجھوں کہ یہ ضرور کہوں گا کہ ہمارے اسکولز کے بچے بڑے ٹیلنٹڈ ہیں. میں خود ایک جو بچیوں کا اسکول ہے اس کا چیئر گورننگ باڈی تھا, بلکہ ابھی میں اس میں ہوں, تو اس پر جو 98% بچی ہیں وہ مسلمان بیک گراؤنڈ سے ہیں. تو جب ہمارے اسکول کی افسٹیڈ ہوئی تو ان کی یہ سٹیٹمنٹ تھی کہ جب بچیاں اس اسکول میں آتی ہیں تو وہ دے نارملی بلو دا نیشنل ایوریج, اینڈ وین دے لیو دے آر ابو دا نیشنل ایوریج. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بچوں میں ٹیلنٹ ضرور ہے. تو اس طرح کے ایشو جس طرح وہ میڈیا پر ہائی لائٹ کیا گیا تھا, تو میں سمجھتا ہوں دیٹ واز ٹوٹلی انفیئر آن آر اسکول کڈس اینڈ بلکہ سب سے زیادہ جو اسٹوڈنٹس ہیں, ٹیچرس ہیں, بلکہ پوری کمیونٹی کے لیے وہ ٹوٹلی انفیئر ہے, لیکن جس طرح وہ میڈیا میں ہائی لائٹ ہوا تھا. اچھا دوسری یہ بات ہے کہ یہ جس طرح ایک کالر نے بھی دہشت گردی کے حوالے سے بات کی ہے, تو یہاں سے برطانیہ سے جیسا سیریا اور شام کچھ بندے جاتے ہیں جہاد کے لیے, ایک فوبیا اسلامک فوبیا کے طور پر انہوں اس کو وہ کر رہے ہیں, استعمال کر رہے ہیں, اور جتنے بھی گئے ہیں وہ مسلمان ہی تھے. تو اس امیج کو بہتر کرنے کے لیے کچھ آپ نے کیا کچھ؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے یہ بڑا سینسٹیو ایشوز ہیں. دیکھیں نا کہ جتنے بھی گئے ہیں وہ ان کی عمر 15-16 برس یا سب ٹین ایجرز تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے اسکولس ہیں, بلکہ اسکولس کام کر رہے ہیں, بلکہ جو جس طرح ہمارے ریلیجس انسٹیٹیوشنس ہیں, مدرسے ہو گئے, مسجد ہوں گے, تو ہمارے جو ان کو بھی چاہیے کہ ان کو جو یہ بتائیں کہ دہشت گردی کا اسلام کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن جو میں کہتا ہوں پیرنٹس کو بھی الرٹ رہنا چاہیے کہ آپ کے بچے کس سوشل میڈیا کو یوز کر رہے ہیں, کس کو فالو کر رہے ہیں. تو یہ سمجھتے یہ زیادہ سوشل میڈیا کے تھرو ہی رابطہ ہوا ہے. ابھی دیکھیں نا کہ ابھی کمیونیکیشن تو دنیا ایک گلوبل ولیج ہے, کمیونیکیشن تو کافی ایزی ہے, اور کچھ لوگ جو ہے وہ اسپیسیفکلی بچوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں. تو یہ ہم سب کی بلکہ سمجھتا ہوں کہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس ایشوز پر جو ہے نا نظر رکھیں. اچھا ایک چیز جو زیادہ ہائی لائٹ ہو رہی ہے کہ شام کو جو مدرسوں میں ایجوکیشن دی جا رہی ہے اس کو کوئی پیمانہ نہیں ہے طے کہ کس قسم کی ایجوکیشن ہے, پڑھانے والے کون ہیں اور بچے کیا پڑھتے ہیں, یہ بھی کوئی پیمانہ طے نہیں ہے, جس کی وجہ سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جہادی جو ایلیمنٹ ہے وہاں مدرسوں سے نکلتا ہے. تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ کی شام کی بات کر رہے ہیں, وہاں کا اگر جو ان کا جو یہاں سے جو بندے گئے میں ان کی بات کر رہا ہوں, یہاں جو شام ملک کی بات نہیں کر رہا, جو سیکنڈ ٹائم جو یہاں ایجوکیشن دی جاتی ہے مدرسوں کے اندر. دیکھیں کہ جو اسلامک تعلیم ہے, جو ہمارے جتنے بھی رجسٹرڈ مشتوں میں جو میجارٹی ہے, آئی وڈ سے اگر میجارٹی نہ ہو تو تمام کو اس طرح ہونا چاہیے کہ جو بھی اگر بچوں کو کوئی اگر ان کے ساتھ کام کرے, پڑھا جو بھی کرے, تو ان کا پراپر CRB چیک ہونا چاہیے. ہو رہا, لیکن جو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی رجسٹرڈ ہیں ان کو, لیکن اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارے مدرسوں کی ٹیچرز ہیں, مسجد میں ٹیچرز ہیں, یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے, بلکہ کر رہے ہیں وہ سب.
لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں نا کہ کچھ ایلیمنٹس ہیں جی اور ہمیں جو اس طرح کے ایلیمنٹس ہیں ان کو اکنالج کرنا چاہیے کہ ہماری کمیونٹی میں تھوڑی بہت یہ پرابلم ہے. تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ بلکہ اس میں جو ہماری سیکیورٹی فورسز ہیں وہ بھی کافی کام کر رہے ہیں, لیکن سب سے زیادہ جو پیرنٹس کو وہ بھی اپنے بچوں پر نظر رکھنی چاہیے کہ وہ کس طرح سے زیادہ ذمہ داری پیرنٹس کی پیرنٹس کی, ٹیچرز کی, بلکہ ہم سب کی بنتی ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. دوسرا یہ بتائیں کہ ظاہر ہے آپ کا اس سٹی کو بھی پریزنٹ کرتے ہیں, تو آپ کی طرف سے بھی آپ بھی شامل ہوتے ہوں گے جب پالیسیز بنتی ہیں یہاں کی, آپ کی بیسک یہاں سے جمہوری ملک کا ظاہر ہے یہ بیسک جگہ سے جاتی ہے ساری انفارمیشن. تو جو ملک جس طرح یمن میں سعودی عرب زیادتی کر رہا ہے, خلاف ورزی ہو رہی ہے ہیومن رائٹس کی بہت زیادہ, اس کے علاوہ عراق میں ہو رہی ہے, شام میں ہو رہی ہے, ہر جگہ. تو یہاں ظاہر برطانیہ ایک اہم ملک ہے, تو اس حوالے سے کیا آپ نے کوئی کبھی تجویز آپ کے پاس آئی ہے یا کوئی دی ہے؟ دیکھیں نا کہ ایک کالر کو میں لے لیتا ہوں, آپ سے پھر جواب لیتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام قاسمی صاحب. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں نقوی بول رہا ہوں. جی نقوی صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ لارڈ میئر آف برمنگم ہمارے مہمان ہیں. شاہ صاحب کو بھی سلام کرتا ہوں, اور لارڈ بھی ہیں, شاہ صاحب بھی ہیں, دو عہدے ہیں ان کے پاس ماشاءاللہ. تو سب سے پہلے تو میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ اگر موقع دیں 1 منٹ بات کرنے کا. جی جی کریں کریں. تو آپ ابھی بات کر رہے تھے کہ ہم یہاں سے جا رہے ہیں شام, نوجوان جی جی یہاں سے تیار ہو کے جا رہے ہیں شام لڑائی کے لیے اور جہاد کے لیے. جی تو میں یہاں کی بات پہلے کروں گا. مجھے صرف اس بات پہ تھوڑا سا بتا دیں کہ آپ نے کتنا کام کیا ہے, جس کی مثال میں یوں دینا چاہتا ہوں جی کہ میرے بچے تھے تو انہوں نے جا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں اجازت مانگ رہے تھے کہ یہ جہاز والی جو مسجد ہے وہ دوسرے کسی فرقے کی تھی, تو آپ اگر اجازت دیں تو ہم وہاں دیکھ لیں, تو وہ ہمیں ماریں گے تو نہیں وہاں جائیں گے ہم. تو اچھا تو میں نے کہا جاؤ بیٹا دیکھو جا کے ماریں گے کیوں, وہ بھی اللہ کا گھر ہے, جاتے کیوں نہیں جاؤ. تو وہ ڈرتے ڈرتے گئے اور پھر جلدی جلدی بھاگ کے آ گئے. ایک تو یہ بات تھی. دوسری طرف اسی مسجد کے عالم تھے تو ان کے گھر کے سامنے گاڑی کھڑی تھی اور ساتھ دوسری جگہ دوسری مسجد تھی. تو وہ میرے پاس آئے تو وہ کہنے لگے امام مسجد کے جی آپ ذرا ان سے کہیں کہ میرے گھر سے گاڑی دور کر دیں. میں نے کہا خود چلے جاؤ, پتہ کر لو, یہ میں جاؤں تو وہ ماریں گے تو نہیں مجھے. تو میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ہماری مسجدوں کا یہ حال ہے کہ ہمارے بچے بھی ڈرتے ہیں اور عالم بھی ڈرتے ہیں ایک دوسرے کی مسجد میں جانے کے لیے, تو کیا آپ کے پاس کوئی ایسا پروگرام ہے کہ یہ ڈر نکال کے ہم ایک دوسرے کی مسجدوں کو قریب لائیں اور ایک دوسرے کو قریب لا کے بتائیں کہ ہم ایک ہیں, ہم کلمہ گو ہیں, مسلمان ہیں, ہم کیوں ڈرتے ہیں ایک دوسرے سے اور اپنے اندر کیوں اتنا ڈر پیدا کر دیا؟ چلیں ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ بہت شکریہ. جی ایک اور کالر میں ان سے بات کر رہا تھا, چلیں ان کا جواب دے دیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے جو سوال کیا تو یہ بڑا ضروری ہے, کیونکہ یہاں دیکھیں نا جتنی بھی مسجد ہیں وہ اللہ کا گھر ہے, تو کسی بھی مسلمان کو اس طرح کا ڈر نہیں ہونا چاہیے مسجد میں جانے کا. جی میں کالر سے بات کر لیتا ہوں پھر آپ سے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں ملک ذوالفقار بول رہا ہوں نیو کاسل سے. جی ملک ذوالفقار صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں آپ کے پروگرام میں شامل ہونا چاہتا تھا, پر ٹائم آپ کا کم لگتا ہے. جی چلیں آپ کریں بات, لائیو ہیں آپ. یہ ہیلو جی لائیو ہیں, بات کریں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ملک ذوالفقار بول رہا ہوں جی نیو کاسل سے. ملک صاحب بات کریں. ملک صاحب شاہ صاحب کو, لارڈ میئر صاحب کو اور دوبارہ کونسلر منتخب ہونے پر میں بہت بہت آپ کو مبارکباد دیتا ہوں, اور یہ ہمارے لیے بڑا فخر ہے کہ آزاد کشمیر سے ڈڈیال سے اتنے نوجوان لارڈ میئر منتخب ہوئے ہیں کہ ہمیں ان پر بڑا فخر ہے. جی آپ سوال پوچھیں, ٹائم تھوڑا ہے. میں مبارکباد دیتا ہوں کہ جنہوں نے اتنا خوبصورت پروگرام یہ ارینج کیا اور ہمیں شاہ صاحب کو لائیو دیکھنے کا موقع ملا اور اچھی اچھی باتیں سننے کا موقع ملا. چلیں بہت شکریہ. کوئی سوال پوچھیں گے؟ بس سوال یہی ہے کہ بہت خوش آمدید کہتے ہیں کہ دوبارہ کونسل منتخب ہوئے اور انہوں نے کمیونٹی کے لیے بڑا کام کیا ہے, اور برمنگھم کے لوگ اس طرح ان کو پسند کرتے ہیں جس طرح یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ساری لائف کے لیے ہمارے کونسلر ہیں. اور انشاءاللہ آئندہ ممبر آف پارلیمنٹ کے لیے بھی امیدیں لگی ہوئی ہیں کہ یہ جائیں گے. چلیں جی بہت شکریہ. بہت شکریہ.
جی جناب. یہ ملک ذوالفقار صاحب تھے, یہ میرے والد صاحب کے دوست ہیں. اچھا, وہ میرے انکل, بلکہ میرے بھی دوست ہیں. آج دیکھیں نا آپ کو لائیو انہوں نے دیکھا ہے, اور بڑی لوگوں کو خوشی محسوس ہوئی ہے کہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بات کر رہے ہیں, اور یہی محسوس ہو رہا ہے کہ ان کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں نا, یہ اپنے یہ بزرگوں کی اور جو ہماری کمیونٹی کے لوگ ہیں ان کی محبت ہے. جی اچھا, یہ نقوی صاحب نے بریڈ فورڈ سے جو کوسچن کیا مسجد کی, آپ بات کر رہے تھے کہ ڈرنا نہیں چاہیے ہر کسی کو کسی بھی. میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی, چاہے آپ کا تعلق کسی بھی فرقے سے ہو, تو کسی کو یہ ڈرنا نہیں چاہیے کہ مسجد میں جانے کے لیے. تو باقی شہروں کی تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن میں کہوں گا کہ برمنگھم میں اس پر کافی کام ہو رہا ہے. میرا اللہ کاظمی صاحب, آپ ہی اس میٹنگ میں موجود تھے جو برمنگھم سینٹرل ماسک میں ہوئی تھی, جہاں پر تمام مسجدوں سے, چاہے ان کا تعلق کسی بھی فرقے سے ہو, تو ان کی ریپرزنٹیشن تھی. تو اس کا تھیم یہی تھا کہ جتنے بھی مسلمان ہیں ان کو ایک ہو کر کام کرنا چاہیے. بے شک ہمارے چھوٹے موٹے. میں آخری کال لے لوں, 1 منٹ رہتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب میں محمد لندن سے بول رہا ہوں. جی جی یعقوب صاحب بات کریں, بہت کم ٹائم ہے. آپ کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی, اور لارڈ صاحب کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ہمارے لوگوں میں بھی عقل مند لوگ ہیں جو میدان میں آ کے اپنی سیٹ کو حاصل کر سکتے ہیں. تو ان کو میں دیکھ کر ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں, اور ان کی حوصلہ افزائی بھی کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمت سے کام لیا اور اپنا نام انگلینڈ میں روشن کیا کہ ہم پاکستانی ہیں اور ہم اپنے آپ کو سنبھال سکتے ہیں, اور اللہ کی مہربانی سے جو بھی کام سامنے آئے اس کو کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ جانا چاہتا ہوں, اور لارڈ میئر صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں, اور اسی کے ساتھ جانا چاہتا ہوں. آپ کا شکریہ, اور جناب کو کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. اللہ حافظ. جی کیونکہ ہمارے پاس صرف 1 منٹ ہے, اور یہ آپ سے صرف ایک سوال پوچھنا ہے کہ فیوچر پلان کیا ہے آپ کا. دیکھیں میں کہتا ہوں, میرا تو یہی ہے کہ میرا بیک گراؤنڈ تھا انجینئرنگ, اس کے بعد میری سکسیسفل بزنس تھی. تو ابھی بھی ہے, لیکن جب سے میں پالیٹکس آیا ہوں تو میں فل ٹائم پالیٹکس میں, اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اس میں اگر لوگوں کی خدمت کر کے خوشی محسوس کرتا ہوں, تو انشاءاللہ جیسے آپ نے کہا کہ ابھی لارڈ میئر میں بنا ہوں, لیکن اس کے ساتھ میں ابھی دوبارہ کونسل الیکٹ ہوا ہوں. تو انشاءاللہ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں انسان کو کوشش کرنی چاہیے, اور نامید کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے. یعنی ارادے نیک ہیں انشاءاللہ, اور مزید خدمت کا جذبہ ہے انشاءاللہ. چلیں, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے یہاں شرکت کی, بڑی اچھی اچھی باتیں کی, اور کافی معلومات دی ہمارے ناظرین کو. بہت کم ٹائم میں آپ نے بہت زیادہ چیزیں کور کی ہیں, اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان کالرز کا جنہوں نے مختلف کوسچن پوچھے, ہمارے ساتھ شرکت, ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوئے, اپنی تجاویز دی, سوال پوچھے. ناظرین انشاءاللہ نیکسٹ ویک دوبارہ ہم آئیں گے, اور اس نئے مہمانوں کے ساتھ اگلے ہفتے میں, اور نئے موضوع کے ساتھ, کیونکہ ہمارا یہ لوکل جو برمنگھم کا ایشو تھا, کافی سوالات تھے جو میسج کے ذریعے آئے سوالات. کچھ سوال ایسے تھے جو انہوں نے اپنی گفتگو کے دوران کور کر لیا, تو میں نے مناسب نہیں سمجھے کہ وہ کروں. جن لوگوں نے کوسچن بھیجے تھے میں ان سے معذرت چاہتا ہوں, کیونکہ انہوں نے اپنے ایک سوال کے جواب میں 2-3 سوالوں کو کور کر لیا, تو لہٰذا علیحدہ سوال آپ کے نہیں کر سکا, اور لازمی آپ تک جواب تو پہنچ گیا ہوگا. تو انشاءاللہ نیکسٹ بھی آپ کی فرمائش کے مطابق جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری پبلک رائٹس میں آئے, اور جس نے ہیومن رائٹس کے حوالے سے کچھ کام کیا ہو, اور جو ہماری آواز بن کر, آپ لوگوں کی آواز بن کر آپ کا ترجمان بنے, اس کو ہم اپنے اسٹوڈیو میں بلائیں گے, اور انشاءاللہ آپ کے بھیجے ہوئے سوالات ان سے کریں گے, ان کا جواب چاہیں گے, اور انشاءاللہ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے. زندگی رہی تو نیکسٹ ویک انشاءاللہ دوبارہ آپ کے ہاں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.